السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ صحیح بخاری کے نام۔ دوستو، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہ یہ سمجھتی ہے کہ صحیح بخاری کی ساری روایات صحیح ہیں۔ آپ کسی کو بتاؤ نا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ نبی پہ جادو نہیں ہوا، صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ نبی پہ جادو ہوا ہے، تو وہ لوگ کہیں گے قرآن میں تو لکھا ہے لیکن چونکہ صحیح بخاری کے اندر روایت آ گئی ہے سحر النبی یعنی نبی پہ جادو ہوا، تو ہم لوگ صحیح بخاری کی روایت کو مانیں گے، یہ کہہ کے قرآن کی آیت کو ٹھکرا دیں گے۔ آپ بتائیں کہ قرآن میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام صدیق ہیں، جبکہ صحیح بخاری میں ہے کہ 3 جھوٹ بولے۔ وہ کہے گا ہاں جی، چونکہ صحیح بخاری میں جس طرح آیا ہے نا ہم اس کے مطابق چلیں گے۔ کیوں؟ آپ قرآن کے مطابق کیوں نہیں چل رہے، صحیح بخاری کے مطابق کیوں چل رہے ہیں؟ تو آگے سے جواب آئے گا چونکہ امت کا اجماع ہے کہ صحیح بخاری کی ساری روایات صحیح ہیں۔ یہ ایک جھوٹا اجماع ہے، یہ کہانی ہے، آپ لوگوں کو کہانی کرائی گئی ہے، بیوقوف بنایا گیا ہے آپ لوگوں کو۔ کوئی صحیح بخاری کی ساری روایات صحیح ہے، اس بات پر کسی کا اجماع نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے تاریخ میں جو آپ سے بولا گیا ہے۔ آپ کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی ہے اور میں وہ پٹی کھولنے آیا ہوں اللہ کا نام لے کر۔ صحیح بخاری کی ساری روایات صحیح ہیں، کس طرح صحیح ہیں؟ کس طرح صحیح ہیں مجھے یہ بتائیں۔ خود امام بخاری کے زمانے کے جو لوگ ہیں وہ صحیح بخاری کی راویوں پر جرح کرتے رہے ہیں کہ یہ فلانا چور ہے، فلانا کذاب ہے، فلانا ضعیف ہے، تو پھر روایات صحیح کس طرح ہوں گی مجھے یہ بتائیں۔ امام بخاری کا صحیح بخاری کا ایک راوی ہے اسماعیل بن ابی اویس، محدثین کے نزدیک کذاب تھا۔ امام نسائی، امام نضر بن سلمہ اور امام یحییٰ بن معین، ان 3 محدثین نے اس کو کذاب کہا ہے۔ سنیوں کے محدث ابن عدی نے الکامل میں، اپنی کتاب الکامل میں اپنی سند سے نقل کیا ہے ان محدثین سے کہ وہ کہتے ہیں یہ اسماعیل بن ابی اویس کذاب ہے، اور اس جھوٹے راوی کی 200 سے زیادہ روایات صحیح بخاری میں ہیں۔ تو پھر امت کا اجماع کس طرح ہو گیا؟ اجماع کا مطلب یعنی ساری امت متفق ہے، یعنی سب کی ایک ہی رائے، ہاں جی صحیح بخاری کی ساری روایت صحیح ہیں۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ امام نسائی نے کتنے ہی راویوں کو ضعیف کہا ہے جو صحیحین میں ہیں۔ اسی طرح جو ایک راوی ہے صحیح مسلم میں مصعب بن شیبہ، جس نے حدیث قصہ بیان کیا ہے نا، وہ چادر والی، نبی نے حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین کو چادر میں لیا، اس کا راوی ضعیف ہے جمہور کے نزدیک، اکثریت کے نزدیک، اور صحیحین کا راوی ہے۔ یہ سب آپ کو کہانیاں کرائی گئی ہیں، یہ آپ کو کہانی کرائی گئی ہے کہ صحیح بخاری کی ساری روایات صحیح ہیں، صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم کی بھی ساری روایات صحیح ہیں، اور آپ لوگ لکیر کے فقیر بن کے ان کے پیچھے لگ گئے۔ کسی نے انجینئر علی مرزا کو تھام لیا، کسی نے مفتی طارق مسعود کو تھام لیا، اور جس کو تھامنا تھا یعنی قرآن کو، حبل اللہ کی رسی، اس کو آپ سب نے چھوڑ دیا، خود بھی گمراہ ہوئے، یہ جو نام نہاد علماء ہیں، اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ امام دارقطنی، انہوں نے 4 صدی ہجری کے محدث ہیں، انہوں نے پوری کتاب لکھی صحیحین پر اور کہا فلانی روایت ضعیف ہے، فلانی ضعیف ہے، فلانی ضعیف ہے۔ امام عبد الرحمن بن ابی حاتم، جو امام ابو حاتم کے بیٹے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الجرح والتعدیل میں اپنے والد سے کئی روایات نقل کی کہ صحیح بخاری کی فلانی روایت، اس کے اندر فلانا علل ہے، فلانا راوی ضعیف ہے۔ امام بخاری کے زمانے کے لوگ وہ تنقید کرتے رہے صحیح بخاری کی فلانی روایت ایسی ہے، اور آپ کہتے ہیں جی امت کا اجماع ہے۔ آج جس کو بولو کہ یار یہ روایت صحیح نہیں ہے صحیح بخاری کی، وہ بولے گا نہیں جی امت کا اجماع ہے۔
کہ سب صحیح ہے، یعنی بخاری صحیح بخاری کو قرآن جیسا مانتے ہیں لوگ، نعوذ باللہ من ذالک۔ پریکٹیکل زبان سے بولتے ہیں قرآن زندہ آباد، لیکن قرآن اور صحیح بخاری آمنے سامنے آ جائے نا تو صحیح بخاری کو اوپر کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کو بھی اوپر کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اہل بیت صرف اور صرف نبی کی بیویاں ہیں، اور چونکہ صحیح مسلم میں ضعیف روایت آ گئی ہے کہ حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ عنہم اجمعین، حدیث کے ساتھ ضعیف روایت آ گئی ہے، ہاں، تو لوگوں نے ان کو اہل بیت بنا دیا ہے۔ اندازہ کریں، آپ کسی بھی منکر قرآن روایت پرست کو، روایت پرست جو روایات کو مانتے ہیں، آپ بتائیں نا یار یہ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ نبی نے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نبی نے کسی اجنبی پرائی عورت کو دیکھا، نبی نے کسی پرائی اجنبی عورت کو دیکھا، ہاں، تو آپ کے اندر مردانہ خواہش پیدا ہوئی اور آپ اس خواہش کو پورا کرنے اپنی بیوی کے پاس چلے گئے، یعنی وہ خواہش پیدا ہونے کا سبب ایک اجنبی عورت بنی، اور بعض روایات میں فَأَعْجَبَهُ، اور نبی کو وہ عورت، اجنبی عورت نعوذ باللہ پسند آئی، یہ والے الفاظ بھی ہیں۔ اس طرح کی گستاخانہ روایت آپ کسی کو بتائیں نا یہ صحیح مسلم میں آپ کی اس طرح کی روایت کیوں آئی ہے، وہ بولے گا نہیں جی ہم تو کچھ بھی نہیں بولتے، چونکہ امت کا اجماع ہے اس لیے ہم مانتے ہیں، ساری گندگی کو مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، اسی طرح جو شیعہ جن کی اصول کافی میں اسی طرح بخاری اور مسلم کی طرح گستاخانہ روایت اصول کافی میں بھری پڑی ہیں، ان سب کی نبی علیہ السلام قیامت کے دن شکایت کریں گے، بولیں گے یا اللہ قرآن کو محجور ترک کر رکھا تھا، چھوڑ رکھا تھا، بس رمضان شریف آتا ہے وہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا تو پڑھ لیا، ہاں، یا جمعے کے دن پڑھ لیا تو پڑھ لیا، عمل کس نے کرنا ہے؟ پریکٹیکل عمل کس نے کرنا ہے؟ اللہ کہتا ہے اتم الصیام الی اللیل، رات تک روزے پورا کرو، مطلب رات شروع ہونے تک، یہ نہیں کہ غروب شروع ہونے تک، رات شروع یعنی جب اندھیرا چھا جائے، تارے دکھنی شروع ہو جائیں، ابتدائی عصا آ جائے، لیکن امت کی اکثریت جو ہے ماشاءاللہ وہ غروب کے وقت کھول رہی ہے، کر دی نا قرآن پیچھے، اجماع ہے جی، اجماع ہے، امت کا اجماع ہے صحیح ہین پر، آپ کو لے ڈوبی ہیں صحیح ہین، اور چھوڑو قرآن کو، قرآن ابراہیم علیہ السلام کو صدیق کہتا ہے، وہ انجینئر علی مرزا، وہ بے شرم آدمی، وہ ابراہیم علیہ السلام کو کذاب ثابت کرنے کے لیے، جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس نے پوری ویڈیو بنا دی، آپ لکھیں گے نا یوٹیوب میں انجینئر کا نام لکھ کے آگے لکھو ابراہیم علیہ السلام کے 3 جھوٹ، آ جائے گی ویڈیو اس کی۔ یہ بے حیا آدمی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، روایت کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، نہیں جی وہ اسرائیلیات نہیں ہے، وہ جھوٹ، وہ والا جھوٹ نہیں ہوتا، اس سے پوچھو اگر یہ وہ والا جھوٹ نہیں ہوتا، یہ توریہ ہے، توریہ کا مطلب یعنی مخاطب آپ کچھ اور کہیں اور مخاطب کچھ اور سمجھے، اگر یہ توریہ ہے تو یہ کیسا توریہ ہے کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کو سزا ملے گی؟ توریہ پہ تو سزا نہیں ملتی، سزا تو جھوٹ پہ ملتی ہے، تو یہ کیسا توریہ ہے کہ قیامت کے دن سزا ملے گی اور ابراہیم علیہ السلام کو شفاعت سے محروم رکھا جائے گا، اور وہ قیامت کے دن کہیں گے میں نے چونکہ دنیا میں 3 جھوٹ بولے تھے، گلٹی فیل کریں گے، اپنے آپ کو گنہگار فیل کریں گے، اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ والا جھوٹ نہیں ہے، اپنی ہی باتوں میں یہ لوگ پھنستے ہیں۔ اور ان 3 جھوٹوں والی روایت میں ایک یہ بھی کہ نعوذ باللہ ابراہیم علیہ السلام بزدل تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس کا مطلب یہ نہیں کر رہا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو بہن بنا دیا، وہ بھی بادشاہ کے ڈر سے، جو ابراہیم علیہ السلام آزر سے نہیں ڈرے وہ بادشاہ سے ڈر جائیں گے، وہ ابراہیم علیہ السلام جن کو آگ میں پھینکا گیا تب ابراہیم علیہ السلام نہیں ڈرے، اور ایک 2 ٹکے کی بادشاہ سے ڈر جائیں گے اور بیوی کو بہن بنا دیں گے۔ یہ ساری گندگی کو انجینئر علی مرزا صحیح ثابت کرنے پہ پوری ویڈیو بناتا ہے، اور اسی طرح اس کا پیٹی بند بھائی دوسرا، وہ بے شرم آدمی مفتی طارق مسعود، وہ بھی اس روایت کو ڈیفینڈ کرتا ہے۔ یہ لیچڑ آپ کے متھے لگ گئے ہیں، قیامت کے دن کی نبی علیہ السلام شکایت کریں گے یا اللہ میری امت نے قرآن ترک کر دیا تھا، اللہ کہتا ہے اتم الصیام الی اللیل، امت نے بنا دیا الی الغروب، اللہ کہتا ہے رات تک پورے کرو یعنی ابتدائی حصہ، یعنی رات آئے تب، امت نے غروب کے وقت ابھی روشنی چھائی ہوئی ہے روزے کھولنے شروع کر دیے۔
نماز کے بعد دوسری چیز ہے روزہ. اندازہ کریں آپ. اسی طرح بعض لوگ وہ کتاب الصلاح میں سے ایک سند پیش کرتے ہیں کہ محدثین نے کہا کہ صحیح بخاری کی ساری روایات صحیح ہیں. اس کی تو سند بھی جو روایت پیش کرتے ہیں منقطع ہے, اس میں علل ہے. یہ کھوکھلا اجماع ہے, آپ کو بیوقوف بنایا گیا ہے. دوستو آگے آپ کی مرضی. میرا کام تھا چابی لگانا تالے پہ. تالا کھلتا ہے نہیں کھلتا وہ بات کی بات ہے. میرا کام تھا دروازہ کھٹکھٹانا. آپ کھولیں نہ کھولیں وہ آپ کی مرضی. میرا کام تھا اللہ کا پیغام آپ تک پہنچانا, اللہ کا قرآن آپ کی خدمت میں پیش کرنا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے, قرآن کے مطابق چلو. لیکن آپ لوگوں کو چونکہ وہ مسالہ زبان پہ لگا ہوا نا, وہ اجماع والا کہ امت کا اجماع ہے, بخاری کی ساری روایت, مسلم کی ساری روایت صحیح ہیں, یہ اجماع آپ کو لے ڈوبا ہے. اللہ کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, سب صحابہ کے ساتھ میرا وعدہ ہے. آپ کی روایت صحابہ کا کیا نقشہ بیان کر رہی ہیں؟ صحابہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں, ایک دوسرے کی غیبتیں کر رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. اور نبی قیامت کے دن حوض کوثر سے ان کو دھکے دیں گے ہیں. یہ آپ کی روایات پیش کر رہی ہیں, کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی؟ لیکن آپ لوگ چونکہ اجماع کے اس رسے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں. آپ جانتے ہیں اللہ کا کلام برحق ہے قرآن, لیکن اس کے باوجود چونکہ صحیحین میں جو روایات آ جائے تو آپ لوگوں کی بریکیں فیل ہو جاتی ہیں. آپ لوگ سر جھکا دیتے ہیں چونکہ بخاری مسلم میں, اس لیے ہم نہیں بولتے. اور یہ قیامت کے دن شکایت لگنی ہے, یہ بات یاد رکھنا. ہم نے تو قرآن تھاما ہوا ہے, ہماری انشاءاللہ شکایت نہیں لگے گی. نبی فخر کریں گے میں نے قرآن دے کے گیا تھا, انہوں نے قرآن کو تھاما. بلکہ نبی علیہ السلام اپنے بارے میں بھی فرماتے ہیں, نبی علیہ السلام نے تو اپنے بارے میں بھی یہی فرمایا ہے, میں تو قرآن کو فالو کرتا ہوں. آگے آپ کی مرضی, آپ نے قرآن کو فالو کرنا ہے یا جھوٹا اجماع جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے کہ صحیح بخاری مسلم کی ساری روایات صحیح ہیں. آگے آپ کی مرضی, آپ نے قرآن کو فالو کرنا ہے یا یہ جو جھوٹی کہانی گڑی ہوئی ہے کہ صحیحین کی ساری روایات صحیح ہیں, آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. یہ آگے آپ کی مرضی. میرا کام تھا پیغام پہنچانا. دوستو چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں. جن دوستوں کو چینل کا نہیں پتہ انہیں بھی بتائیں. اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں, پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. قرآن زندہ باد.